میری پہلے ہی 5 بیٹیاں تھیں اور اس سال جب میں چھٹی بار امید سے ہوئی تو پورا گھر ماتم کدا بن گیا تھا۔ میرے شوہر ارشد اور میری ساس کے رویے ایسے تھے جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ ارشد جو کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اب بیٹیوں کی پیدائش کے بوجھ تلے دب کر ایک جلاد مرد بن چکا تھا۔ وہ اکثر کہتا، سغرا، میں ایک مزدور آدمی ہوں، 5 بیٹیوں کی شادیاں اور ان کے اخراجات میرے بس سے باہر ہیں۔ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے اور خاموش وارڈ میں جب نرس نے آ کر بتایا کہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، تو میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے اپنی اس معصوم بچی کو دیکھا جو دنیا کے ان ظالمانہ رویوں سے بے خبر تھی۔ چند لمحوں پیدا ہوئی میری بچی میری چھاتی سے لگی سو رہی تھی۔ باہر ارشد کے غصے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اس نے ہسپتال کے برآمدے میں ہی شور مچایا ہوا تھا۔ وہ شور مچا رہا تھا کہ وہ اس بچی کو گھر نہیں لے کر جائے گا۔ انہی دنوں میں ایک بہت بڑی حویلی میں بیگم صاحبہ کے ہاں کام کیا کرتی تھی۔ وہ بہت امیر تھیں، ہر طرح کی آسائش ان کے پاس تھی، مگر ان کی گود خالی تھی۔ شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود ان کی ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک دن جب میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر اپنی میڈیسن لے کر بیگم صاحبہ کے گھر آئی اور اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، تو بیگم صاحبہ نے میرے پاس آ کر ایک ایسی تجویز رکھی جس نے میری زندگی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سغرا، تمہارا شوہر اس بچی کو مار دے گا یا تمہیں طلاق دے دے گا، یہ بچی تم مجھے دے دینا، میں اسے اپنی جان سے زیادہ پیار دوں گی، اسے شہزادی بنا کر رکھوں گی، اسے دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گی اور اس شہزادی بنا کر پالوں گی جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بدلے میں تمہیں 25 لاکھ روپے دوں گی، جس سے تمہاری باقی 5 بیٹیوں کا مستقبل ضرور سنور جائے گا۔ اتنی رقم سنی اور یہ بھی سنا کہ وہ بچی مانگ رہی ہیں تو میری مامتا تڑپ اٹھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخوں کہ اولاد بیکاؤ نہیں ہوتی، مگر پھر مجھے اپنی وہ 5 بیٹیاں یاد آئیں جو کئی دن فاقہ کرتی تھیں اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی تھیں۔ میں نے اپنے پتھر کے جگر پر ہاتھ رکھا اور اپنی ممتا کا سودا کر لیا۔ میں نے ارشد سے جھوٹ بولا کہ بچی پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئی ہے۔ اس نے میری جب بات سنی تو ایک ٹھنڈی سی آہ بھری تھی، جیسے شاید اسے سکون مل گیا تھا کہ ایک اور بوجھ کم ہو گیا۔ میں نے خاموشی سے اپنی بیٹی بیگم صاحبہ کی جھولی میں ڈالی اور ان سے ملے ہوئے پیسوں کو لے کر اسی رات اپنی بچیوں اور ارشد کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 20 سالوں میں ان پیسوں نے میری زندگی کی ظاہری شکل تو بدل ڈالی تھی۔ ارشد نے اپنا کاروبار جما لیا تھا اور ہم ایک چھوٹے سے کمرے سے نکل کر اپنے ذاتی مکان میں آ گئے تھے، اور میری 5 بیٹیاں اپنے گھروں میں بیاہی گئی تھیں۔ دنیا کی نظر میں ایک کامیاب اور خوشحال عورت تھی، لیکن میرے سینے کے اندر ایک ایسی آگ تھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ میرا ہر دن اس پچھتاوے میں گزرتا تھا کہ میری وہ چھٹی بیٹی جسے میں نے صبا کا نام بھی خود ہی نہیں دیا تھا، اب وہ کیسی لگتی ہوگی؟ کیا وہ مجھے پہچان پائے گی؟ کیا جب ساری حقیقت اس پر کھلے گی تو کیا وہ مجھے معاف کر پائے گی؟ آخر ایک دن صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ایک بار ضرور دیکھوں گی۔ میں نے ایک میلا کچیلا لباس پہنا، سر پر پرانی چادر لی اور ایک فقیرنی کا بھیس بدل کر اپنے اسی پرانے شہر کی اسی پرانی گلی میں جا پہنچی جہاں کبھی وہ عالی شان حویلی ہوا کرتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، یا میرا خیال تھا، کہ وہاں اب بھی وہی رونق ہوگی، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہوگا اور میری بیٹی شہزادیوں کی طرح وہاں ٹہل رہی ہوگی، اس حویلی کی وہ مالک ہوگی۔ مگر جیسے ہی اس موڑ پر میں پہنچی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ عالی شان حویلی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، در و دیوار سے وحشت برس رہی تھی، باغ سوکھ چکا تھا اور مرکزی گیٹ پر ایک بڑا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسی دوران محلے کے ایک بزرگ شخص نذیر احمد صاحب، جو ہمیں پرانے وقتوں سے جانتے تھے، وہاں سے گزرے۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا
انہوں نے غور سے مجھے دیکھ کر اور پہچان کر حیرت سے بولے، سغرا، تم اتنے سالوں بعد یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے روتے ہوئے کہا، نذیر صاحب، میں مالکن سے ملنے آئی تھی۔ یہ حویلی اس حال میں کیوں ہے؟ کیا وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ نذیر صاحب نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور کہا، بیٹی، اس گھر پر تو اب خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اچھا ہوا تم یہاں سے چلی گئی، ورنہ تم بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہو جاتی۔ ان کی یہ بات سننی تھی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ حویلی کا مالک یعنی کہ سیٹھ صاحب، جو باہر سے بہت نیک اور پارسا نظر آتے تھے، اصل میں وہ ایک درندہ صفت انسان تھے۔ سیٹھ صاحب خود بانجھ تھے، مگر اپنی اس کمزوری کو چھپانا چاہتے تھے۔ اس کمزوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے مالکن پر بے پناہ ظلم کیے تھے، الزامات لگائے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ صبا ان کی اپنی خون کی اولاد نہیں ہے تو ان کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے مالکن کو گھر میں ایک قیدی بنا کر رکھ دیا اور اس معصوم بچی، جسے وہ 20 سال سے اپنی بیٹی کہتے رہے تھے، اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ پورے محلے میں یہ ہولناک خبر پھیل گئی تھی کہ سیٹھ نے اپنی ہی بیٹی جیسی لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیا ہے تاکہ وہ اس حویلی کی مالکن بن کر وہیں رہے، کیونکہ صبا بہت خوبصورت تھی۔ یہ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو شہزادی بنانے کے لیے بیچ ڈالا تھا، مگر اسے درندوں کے حوالے کر دیا تھا۔ نذیر احمد صاحب کی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا اور آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے جس پھول جیسی بچی کو شہزادیوں والی زندگی دینے کے لیے خود سے دور کر دیا تھا اور اپنی باقی بچیوں کے مستقبل کو سنوار لیا تھا، وہ آج ایک ایسے درندے کے چنگل میں تھی جو باپ کے روپ میں بھیڑیا نکلا تھا۔ محلے کے تمام لوگ اب حویلی کے باہر جمع ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ ہر طرف ایک ہی شور مچنے لگا تھا کہ آج اس گندگی کو یہاں سے صاف کرنا ہے۔ مسجد کے امام صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور انہوں نے بلند آواز میں حویلی کا گیٹ بجایا تھا، سیٹھ صاحب باہر آئیں، سیٹھ صاحب باہر آئیں اور ان کے الزامات کا جواب دیں جو محلے والوں نے آپ پر لگائے ہیں، ورنہ ہم زبردستی حویلی کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر توڑ پھوڑ کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور اندر سے کوئی جواب نہ پا کر محلے کے کچھ غسیلے نوجوانوں نے دیوار پھلانگی تھی۔ دیوار پھلانگ کر اندر سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ میں سب کو دھکے دیتی ہوئی سب سے پہلے اندر بھاگی تھی۔ جب میں لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری بیٹی، میری صبا، ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ کرب اور خوف تھا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سیٹھ صاحب بڑے ہی غصے میں وسیلے انداز سے چلا رہے تھے، تم سب لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم سب کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور صبا میری منکوحہ ہے، میری بیوی ہے۔ تبھی امام صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، سیٹھ صاحب، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا اور آج تم اسی سے نکاح کا دعویٰ کر رہے ہو۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اسی وقت سیٹھ نے وہ ہولناک سچ اگل دیا جس نے وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا اور حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے بولا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ تو اس ملازمہ کی اولاد ہے جسے میری بیوی نے خریدا تھا۔ میں تو خود اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا اور میری بیوی نے اپنی پارسائی ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ یہ سن کر سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ مالکن نے وہیں زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ ہاں، انہوں نے 20 سال پہلے یہ بچی خریدی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر اور اپنا سہاگ بچانا چاہتی تھی۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ پولیس کے گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ صبا رونے لگی اور اس نے روتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ کس طرح اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور ڈرا دھمکا کر اسے اس رشتے پر مجبور کیا گیا تھا۔ پولیس نے سیٹھ صاحب کو ہتکڑیاں لگائیں اور انہیں دھکے دینے لگے اور انہیں دھکے دیتے ہوئے باہر لے گئے۔ مالکن نے اپنی تمام جائیداد صبا کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے لے کر ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گئی تاکہ وہ اس کالے سائے سے ہمیشہ دور رہے اور ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔
میں وہیں بیٹھی تھی، حویلی کی مٹی پر بیٹھی اپنی قسمت کو روتی رہی۔ میری باقی 5 بیٹیاں تو اپنے گھروں میں آباد ہو چکی تھی۔ ارشد کا کاروبار بھی کافی منافع دے رہا تھا، مگر جس صبا کی قربانی پر ہم نے یہ سب کچھ کھڑا کیا تھا، اس کی زندگی کی چمک اور معصومیت تو چھین لی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا وہ چند لاکھ روپے واقعی میری بیٹی کی عزت سے بڑھ کر تھے؟ میں نے اسے بیچ کر جو گناہ کیا تھا، آج قدرت نے مجھے اس کا حساب دکھا دیا تھا۔ اولاد کا سودا کرنے والی مائیں چاہے کتنے ہی محل کیوں نہ بنا لیں، وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی۔ میری ممتا کا سودا میرے لیے پچھتاوے کی ایک ایسی آگ بن گیا تھا جو مرتے دم تک کبھی نہیں بجھے گی، ہمیشہ جلتی رہے گی۔ سٹوری سننے والوں، سٹوری اگر اچھی لگے تو سٹوری کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اپنی فیملی کے سر پر سلامت رہیے، آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ آمین۔